بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ۔ آپ مجھے مختلف ٹی وی پروگرامز میں یا ولاگس میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، تو میں جو میری پریزنس ہے وہ سیاست کے حوالے سے رہی ہے۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے یہ ارادہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو تاریخ کے تناظر میں اور اسلامی تاریخ کے تناظر میں جو بھی ہمارے حالات ہیں اس وقت، ملکی حالات ہیں، جو مملکت خدا داد جو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنائی گئی ہے، وہ آج جس مسائل اور مصائب کا شکار ہے، اس کو یہاں تک لانے میں کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طرح اس پورے بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہماری بیس ہے وہ سمجھنا پڑے گی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اور اسلام جو ہے وہ آخری آفاقی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اتارے جو مختلف اوقات میں اپنی شریعتیں لے کر آتے رہے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا راستہ بند کر دیا، اور ہمیں جو فائنل دین تھا اور فائنل کتاب تھی اور فائنل رسول تھا وہ ہمیں دے دیا گیا۔ مسلمان پچھلے 1400 سال سے اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے فرمایا بھی تھا، اور تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ 30 سال خلافت رہی۔ 29.5 سال چاروں خلفاء کے اور 6 مہینے حضرت امام حسن کے شامل کر لیے جائیں تو یہ خلافت 30 سال بنتی۔ اس کے بعد یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے دور سے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، جو آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کی ملوکیت تقریباً 1000 سے 1100 سال اس پوری دنیا پر حکمران رہی۔ آپ اموی حکومتوں کی بات کریں تو پہلا 100 سال انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد عباسی خلافت رہی، پھر جب عباسی خلافت کمزور ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا پہ ایک اور بڑی مسلم طاقت جو ہے ابھر کر سامنے آئی، جو کہ عثمانی خلافت تھی، جس کا آغاز ترکیہ میں ہوا اور پھر وہ کئی بر اعظموں تک پھیل گئی۔ یہ وہ مسلمانوں کی ایک بڑی قوت تھی جس نے 600 سال تک دنیا پر حکومت کی، جس کا جو ہم سب کو معلوم ہے کہ جس کا اختتام سیکنڈ ورلڈ وار پر ہوا، جب جو اتحادی ملک تھے انہوں نے اس کے حصے بکھرے کر دیے، اور 2023 تک کے لیے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا 100 سال کا، جو 1923 میں کیا گیا تھا، اور 2023 تک اس کو پابند کیا گیا کہ وہ ایک خاص حد سے آگے جو ہے اپنی کارروائیاں جاری نہیں رکھ سکتا، جو بھی پچھلے سال مکمل ہوا ہے، اور اب آپ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برصغیر پاک و ہند میں ایک دوسری اسلامی مملکت تھی جو تقریباً اسی طرح 1000 سے 1100 سال تک جاری رہی، جس کا آغاز محمود غزنوی نے کیا۔ اس سے پہلے محمد غوری اور محمود غوری جو تھے وہ بھی برصغیر پاک و ہند پر حملے کرتے رہے تھے، لیکن باقاعدہ جو یہاں پر حکومتیں قائم ہوئیں، جیسے لاہور میں حکومت قائم کی گئی، یا پانی پت میں اپنے سپہ سالار کو چھوڑ کر گئے تھے عبد الرحمن غازرونی کو،
جب محمود غزنوی برصغیر پاک و ہند پر حملے کر رہے تھے، اس کے بعد وہ ان شرارتوں سے بچتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ پانی پت میں اپنی ایک چھاؤنی قائم کی، جو آج سے 1100 سال پہلے اپنے سپہ سالار عبد الرحمن یا اپنے کمانڈر عبد الرحمن غازرونی کی سربراہی میں انہوں نے وہ گورنری وہاں پر قائم کی۔ تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی پت وہ علاقہ ہے جہاں بہت سی جنگیں لڑی گئیں، اور وہ اسی لیے کہ وہاں پر مسلمان 1000 سال سے آباد تھے، اور وہ جب بھی کوئی حملاور برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوتا تھا تو وہ نہ صرف اس کی امداد کرتے تھے، بلکہ اس کے لشکروں کے لیے کھانا پینا اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ فراہم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیشہ سے جو پانی پت کا علاقہ اور وہاں پر بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں، یہ ہمیں معلوم ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ جو مسلمانوں کی حکومت تھی جو 1100 سال تقریباً قائم رہی، اس کے آخری 300 سال مغلیہ حکمران تھے، انہوں نے اس کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ مغلیہ حکومت نے بڑی ایک طاقتور حکومت برصغیر پاک و ہند پر قائم کی، حالانکہ برصغیر پاک و ہند کو جہاں پر بہت سے راجاؤں کی حکومت تھی، اس کو ایک وقت میں کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، جس کی ہمیں مثال اس سے ہی ملتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ان کی 90 سال عمر ہوئی، اور وہ 50 سال تک مراٹھوں کے خلاف جنگ لڑتے رہے، اپنے آخری وقت تک، یعنی 90 سال کی عمر تک وہ خود جنگوں میں حصہ لیتے تھے، اور انہوں نے کمانڈ کی اپنی فوجوں کی۔ ان کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو 1700 کچھ میں ان کا انتقال ہوا، اس سے پہلے 1600 میں غالباً شاہ جہاں کی بیٹی بیمار ہوئی، اور وہ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، تو جس کے بدلے میں انہوں نے پوچھا وہ کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا کہ جی ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو انگریز اپنے پنجے جما چکا تھا اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک۔ اورنگزیب عالمگیر، ہمیں معلوم ہے کہ مغلیہ جو بادشاہ ہیں ان کا دور بڑا خوفناک رہا۔ یہ بیٹے نے باپ کو، باپ نے بھائی کو قید بھی کیا، حکومتیں بھی چھینی، بھائیوں نے بھائیوں کا قتل کیا، تو ایک بڑی خونی ان کا دور رہا۔ اس سے بچنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے بیٹوں میں بانٹ دیا، جو کہ ان کے فوت ہونے کے بعد ہی فوراً لڑتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کیا، اور پھر ایک کے ہاتھ میں حکومت آئی جو نہایت کمزور ہو چکی تھی، جس میں انگریزوں سے بھی انہوں نے مدد لی، اور تقریباً 1857 میں اس کا بھی کلا کما کر دیا گیا۔ آخری ان کا حکمران بہادر شاہ ظفر، جس کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا۔ اس کے بعد کالا پانی نہیں، وہ جو بھی سری لنکا میں جگہ ہے وہاں پر انہوں نے اس کو بھیجا۔ خیر، 1857 میں انگریز نے باقاعدہ اس پر پورے ہندوستان پر اپنا ایک جو تھا عمل دخل بنا لیا، اور جو باغ دوڑ تھی جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی چلاتی تھی، اس کو باقاعدہ ملکہ یا بادشاہ کے انڈر جو تھا برصغیر پاک و ہند، جو برطانوی حکومت تھی اس کے انڈر چلا گیا۔ یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو ہم تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو 1857 سے لے کے 1947 تک کا 100 سالہ پیریڈ ہے، اس میں انگریز نے اپنا جو سسٹم تھا اس کو بہت مضبوط کیا، اور اس کو انہوں نے چلایا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ولاگ میں بات کریں گے کہ اس کو کس طرح جو تاج برطانیہ تھا اس سے کس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کی، اس میں پورے برصغیر پاک و ہند کو ڈیل کیا، کیا وجوہات تھیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، انگریز کو یہاں سے جانا پڑا، کن حالات میں انہوں نے یہ ملک چھوڑا، اور کس طرح جو ہے پاکستان وجود میں آیا، اور پھر کیا اس کی کنٹینیوٹی ہوئی، اور وہ کیا کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ اس میں جو میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے
دین اسلام کا ذکر کیا، آخری مذہب کا ذکر کیا، آخری نبی کا ذکر کیا. تو میں اس کو، یہ جو ہمارا سیاسی سفر ہے، اس کو یہاں پر روکوں گا، اور انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک دعا تھی وہ کنورٹ ہوتی ہے اور ہمیں یہ جو دین کامل ہے یہ ملتا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور دوبارہ انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے. اپنا اور اپنے فیملی کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.